عمر نے حضرت حسین کو یہاں تک کہا کہ دس از ناٹ فار یو، پاور از ناٹ فار یور فیملی، کیونکہ تمہارے نانا نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری چوائس کی تو ہی چوز فار یو، ہی چوز فار یور فیوچر، یعنی کہنا وہ یہ چاہتے کہ تم لوگوں کے لیے پاور نہیں ہے. یہ ان کا ویو ہے، عبداللہ بن عمر کا ویو، ٹھیک ہے، صحابی عبداللہ بن عمر. یہاں تک انہیں سنا دیا کہ مت جا، نقصان ہوگا. لیکن حضرت حسین واز ویری دبنگ اور a man of honor, a man of dignity اور full of goodwill for the ummah. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. حضرت حسین نے بہت خوبصورت الفاظ اس وقت، حضرت حسین صلی اللہ عنہ نے کہا، وہ الفاظ میں نے لکھے ہوئے تاکہ میں آپ کو ایگزیکٹ وہی الفاظ سناؤں. I would rather die elsewhere than to open up the door for the haram to become an area of bloodshed. انہوں نے کہا میں کہیں اور مر جاؤں گا لیکن مکہ میں خون بہنے نہیں دوں. حضرت حسین نے بھی ویژولائز کر لیا تھا کہ یہ آئیں گے تو صحیح میرے پیچھے، ٹھیک ہے نا، نیچر تو پتہ تھی انہیں کہ کیا نیچر ہے، کس طرح بات جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بہت بہتر ہے میں کہیں باہر جا کے، اگر شہادت لکھی ہوئی ہے تو میں کہیں باہر جا کے شہید ہو جاؤں بجائے اس کے کہ مکہ میں خون خرابہ ہو، کیونکہ مکہ حرم ہے. ایک تو ان کا یہ بھی تھا، ٹھیک ہے. دوسرا، اٹ واز ناٹ اے سوسائڈل مشن. اہل سنت کے نزدیک یہ سوسائڈل مشن نہیں تھا، یہ شیعہ کے نزدیک سوسائڈل مشن، ٹھیک ہے. شیعہ کا بلیو یہ ہے کہ یہ پکی سوسائڈ تھی اینڈ ہی سیکریفائسڈ ہمسیلف. دیکھیں حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ. ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ انہیں پتا تھا پکی سوسائڈ ہے اور چلے جائیں، کیونکہ اس طرح کا رویہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. حضرت حسین وہاں اس لیے گئے تھے کیونکہ ان کو شور تھا میری سپورٹ ہو، اور ان کو شور تھا کہ کوفی جو ہے وہ 12,000 لوگ، مسلم بن عقیل کا لیٹر ہے ان کے پاس، اور 60 لیٹر پر ڈے آ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے 2 کیملز پہ لیٹرز تھے، اتنا تھدا تھا لیٹرز کا جو انہوں نے 2 کیملز پہ لاد کے رکھا ہوتا. تو اٹ واز ناٹ اے سوسائڈل مشن، اٹ واز اے ویری ویل تھاٹ آؤٹ انٹیلیجنٹ پلان آف حضرت حسین صلی اللہ عنہ کہ آئی شوڈ گو دیئر. وائی آئی شوڈ گو دیئر؟ ٹو سیو دا مسلم امپائر. یہ ان کا ویو تھا. اور حضرت حسین جو ہے ان کا بڑا رتبہ ہے، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت حسین، اللہ معاف کرے، کوئی بے وقوفانہ ایکٹ تھا، جس طرح کچھ لوگ اس طرف بھی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایکسٹریمز پہ. وہ بھی نہیں کہا جا سکتا. حضرت حسین واز ویری انٹیلیجنٹ، ویری کیلکولیٹو. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی اپنی طرف درست ہے کہ سینئر صحابہ نے انہیں روکا، ٹھیک ہے، سینئر جید صحابہ نے انہیں بہت سمجھایا تھا اور انہیں روکا تھا کہ آپ وہاں پہ مت جائیے. اینی وے، ایون جابر بن عبداللہ آئے تھے، انہوں نے بھی حضرت علی، انہوں نے یاد دلایا حضرت حسین کو کہ تمہیں نہیں یاد تمہارے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. لیکن حضرت حسین نے کہا کہ اب وہ بات نہیں. حضرت حسین کا اپنا ویو تھا. حضرت حسین نے انسسٹ کیا، ول یو بلیو اٹ، کہ ان کے ساتھ کون کون تھے. حضرت حسین کن کن کو لے کر گئے تھے؟ حضرت حسین اہل بیت کو لے کر گئے تھے، جن میں جو ہے وہ جعفر صلی اللہ عنہ کے بچے تھے، جن میں جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے بچے تھے، اور جن میں ان کے کچھ بھائی تھے، جن میں محمد بن الحنفیہ ان کے ینگ بردر، اور ان کے کچھ نیفیوز، یہ سب ساتھ تھے اور یہ اہل بیت ہیں. محمد ابن الحنفیہ نے بھی بہت منت سماجت کی تھی حضرت حسین کی ڈونٹ کو، اور ہی واز ناٹ ایگرینگ ٹو گو. اور محمد بن الحنفیہ نے اپنے بچوں کو نہیں جانے دیا، اپنے بچوں کو روک دیا تھا. حضرت حسین کو کہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں جانے دے سکتا، کیونکہ محمد بن الحنفیہ جو ہے ان کا جو ہے وہ ایک الگ ویو تھا اس کے اوپر. خیر اینی وے، حضرت حسین صلی اللہ عنہ جو ہے وہ نکلے کربلا کی طرف، اور ابھی انہیں وہ لیٹر نہیں ملا تھا جو کس نے بھیجا تھا، کس کے کہنے پہ؟ مسلم بن عقیل کے کہنے پہ. وہ جو سولجر تھا، جو بھی تھا، جس نے مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ کیپچر کیا تھا، تو اس نے حضرت حسین کو کم از کم اتنی اس نے غیرت دکھائی تھی کہ جو مسلم بن عقیل کا آخری پیغام تھا کہ تم مجھے بے شک مار دو لیکن حسین صلی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچا دو کہ نہ آئے. تو وہ لیٹر بھی ابھی تک حسین صلی اللہ عنہ کے پاس جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچا تھا. اینی وے، تو حسین صلی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لے گئے اور کربلا جا کر جو ہے انہیں انٹرسیپٹ کیا گیا. یعنی کربلا جو ہے یہ کوفہ سے تھوڑا سا ہی دور ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ حدیث بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی صلی اللہ عنہ ایک بار انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رو رہے تھے زوروں کا دار. تو حضرت علی صلی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت کے لوگ میرے نواسے کو حسین کو شہید کریں گے، اور جبرائیل جو ہے وہ مٹی لے کر آیا ہے اس جگہ کی جہاں پہ میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا، نیئر دا ریور آف یوفریٹس، افرات کا جو دریا ہے اس کے قریب میرے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اور وہ مٹی کربلا کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے، وہ کربلا کی مٹی تھی، اس پہ کنسنسس ہے۔ اینیوے یہ بات ہے کہ وہ مٹی ریڈ ہو جاتی ہے، وہ مٹی ریڈ ہے، یہ سنی سورسز سے ثابت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے بھی پھر لکھا یزید کو اور ری انفورسمنٹس منگوائیں، 4000 سولجر جو کہ ایکچولی دیلامائٹس ایک ٹرکش پروونس تھا ان کے ساتھ جہاد کی طرف جا رہے تھے، وہ ٹروپس جو ہے مڑ کر جو ہے ابن زیاد کے ساتھ آ گئے، کیونکہ ابن زیاد نے لیٹر لکھا تھا کہ ہمیں بھی ٹروپس کی ضرورت ہے، حسین جو ہے وہ فل ریوالٹ کر کے آ رہے ہیں اور کوفنس میں بھی ان کے ساتھ مل جائیں۔ اینیوے حسین صلی اللہ عنہ کو انٹرسیپٹ کیا گیا، 3 محرم کی بات ہے 61 ہجری، 3 محرم 61 ہجری، ابن زیاد کے 4000 سولجرز نے انٹرسیپٹ کر لیا حسین صلی اللہ عنہ کے قافلے کو۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفی تھے اس ٹائم، کوفیوں نے مدد کی حسین، جب حسین صلی اللہ عنہ آئے تو کوفی مل گئے حسین صلی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن جیسے ہی ان کوفیوں نے 4000 سولجرز کو دیکھا، all of them left حسین صلی اللہ عنہ، all of them left حسین صلی اللہ عنہ۔ اور اس سے پہلے کا میں ایک بات بتانا بھول گیا کہ کربلا پہنچنے سے پہلے وہ لیٹر مل گیا تھا حضرت حسین کو، جو کہ اس شخص نے بھیجا تھا کہ نہ آئے، مسلم بن عقیل کا آخری پیغام۔ حضرت حسین almost decided to not go، کیونکہ مسلم بن عقیل کی رائے کو بہت زیادہ فوقیت دیتے تھے، almost decided to not go، history could have changed، لیکن کچھ باتیں اللہ کی طرف سے جو لکھی ہیں وہ ہو کر رہیں گی۔ لیکن کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی ان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی، اور رائٹلی سو ان کے باپ کو بے دردی سے مارا گیا، تو انہوں نے کہا اب تو ہم جائیں گے، اب تو ہمیں لڑنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو ان کے کزن تھے یا نیفیو تھے غالباً حضرت حسین کے، انہوں نے حضرت حسین کو یہ بات کہی کہ دیکھیے یو آر ناٹ لائک مسلم بن عقیل، آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، مسلم بن عقیل کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو آپ کی، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کو دیکھ کے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، تو اس لیے کم از کم آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو دیز تھنگس کنونس حضرت حسین اینڈ ہی اینی ہاؤ وینٹ، آلدو جب لیٹر کے بعد انہوں نے ارادہ بنا لیا تھا واپس مڑوں گا، لیکن these things had to happen، ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف وہ فیکٹر تھا مسلم بن عقیل کی اولاد جو کہہ رہے تھے ہم نے بدلہ لینا ہے، دوسری طرف یہ فیکٹر تھا کہ حضرت حسین کو کنونس کیا گیا کہ آپ کے ساتھ وہ ایسا نہیں کریں گے، کوفی آپ کو سپورٹ ضرور کریں گے۔ لیکن وہی ہوا جو ہوتا رہا ہے ہسٹری میں کہ کوفیوں نے حضرت حسین کو بھی دھوکہ دیا اور سارے کے سارے ابینڈن کر گئے، اور حضرت حسین کے ساتھ ان کے بلڈ ریلیٹیوز 70 سے 80 بلڈ ریلیٹیوز جن کو لائے تھے بس وہ رہ گئے۔ اب کیا واقعہ ہوا بہت ہی دردناک کہ ابن زیاد کو جب خبر پہنچی کہ اس طرح سے ان کے ساتھ 70-80 لوگ ہیں اور ان میں بچے ہیں، ان میں مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی خاندان کی عورتیں ہیں، اب جو اہل تشیع سورسز ہیں ان میں بہت عجیب و غریب واقعات آتے ہیں کہ 40 دن کا یہ سیج تھا، 40 دن کا سیج ہو ہی نہیں سکتا، 3 محرم کو وہاں پہنچے ہیں، 10 محرم کو شہادت ہے، 40 دن کیسے ہوگا؟ یہ تو سمجھ سے باہر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں 40 دن کی سیج وہاں پہ، حالات کو دیکھتے ہوئے، موسم کو دیکھتے ہوئے۔ پھر یہ کہ بچوں اور عورتوں کو مارا گیا، آن دا کنٹرری ان کو جو ہے خیمے میں کہا گیا رہو، اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، عورتیں اور بچے سارے زندہ، کسی ایک کو بھی نہیں مارا گیا، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو سنی سورسز، جتنی سورسز میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ بٹ اینی وے واقعہ کیا ہے، سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد وہ اس آرمی کا ہیڈ تھا جس آرمی کو بھیجا گیا تھا حسین صلی اللہ عنہ کو کیپچر، ابھی کیپچر کا ارادہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات 100% درست ہے، ابن تیمیہ کا بھی یہی ویو ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ویو ہے، امام اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل ہے، ان کا یہ ویو ہے کہ یزید کا بالکل بھی آرڈر نہیں تھا حضرت حسین کو مارنے کا، یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، کہ یزید کا بالکل نہ ارادہ تھا نہ آرڈر تھا حضرت حسین کو شہید کرنے کا یا مارنے کا۔ اس کی صرف یہ بات تھی ابن زیاد کو کہ ایز لانگ ایز تم کوفیوں کو جا کے کنٹرول کر لو، ریوولٹ کو کنٹرول کر لو، دیٹ از انف فار یہ اس کا ویو تھا، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے ویو میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ تو یہ جو
بیٹا تھا سعد بن ابی وقاص کا، یہ بہت زیادہ ریلیکٹنٹ تھا حضرت حسین کو کچھ بھی کہنے میں، کیونکہ دیکھیں نا وہی بات ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے اور حضرت حسین کو ہاتھ نہیں لگائے، تو ہی واز ویری ریلیکٹنٹ ٹو سے اینی تھنگ ٹو حضرت حسین. تو اس نے بڑے ادب کے ساتھ حضرت حسین کو کہا کہ آپ کیوں آئے یہاں پہ. حضرت حسین شیر خدا، آپ کو پتا ہے حضرت علی کے بیٹے، وہ کبھی بھی ڈپلومیسی نہیں کریں گے. ہی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ. ہی سیڈ یہ لیٹرز ہیں اور یہ کوفیوں کی باتیں ہیں، دے ڈونٹ وانٹ یور امیر ٹو بی دا خلیفہ، دے وانٹ می ٹو بی دا خلیفہ، تو میں اس لیے آیا. ویری اسٹریٹ فارورڈ، اور بہادری سے انہوں نے یہ رپلائی کیا. تو ہی واز ویری بریو حضرت حسین سلام. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا سوچئے بھی نہ، کیونکہ 4000 لوگوں کی آرمی ہے، تو آپ تھنک اباؤٹ اٹ. کوفیوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے. تو پھر حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جیسے کہا نا، ان کا سوسائڈل مشن نہیں تھا یہ. ہی واز انٹیلیجنٹ، ہی واز ویری وائز. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات جو ہے وہ پھر ابن زیاد کو پہنچائی گئی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو ابن زیاد واز ویری ایروگینٹ. ابن زیاد نے کہا کہ ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میرے کورٹ میں آئے، میرے محل میں آئے، فورٹریس میں، اور میرے ہاتھ پہ بیعت کریں. حسین، دس از ویری ایروگینٹ. مطلب ہاؤ ڈیئر یو. آپ ہیں کون؟ 28 سال کا نوجوان لڑکا جس کا کیا سٹیٹس کیا ہے؟ نتھنگ. وہ نواسہ رسول کو کہہ رہا ہے میرے پاس آئے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. ویری ایروگینٹ بہیویئر. لیکن وہ ایسا ہی تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد. حضرت حسین کو یہ بات پہنچائی گئی. اگلے ہی دن، ایک دن کا فاصلہ تھا اس میسج پہنچانے میں. اگلے دن بات پہنچائے گی 10 کو، حضرت حسین کو 9 کو غالباً. حضرت حسین کو جب یہ بات پہنچائے گی، حضرت حسین نے کہا نہیں، میں آپ کو 3 کنڈیشنز دیتا ہوں، ان 3 کنڈیشنز پہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، ادروائز نہیں. پہلی کنڈیشن، لیٹ می گو ٹو یزید ڈائریکٹلی. مجھے خود یزید کے پاس جانے دو. آئی ول ٹاک ٹو ہم ڈائریکٹلی، می اینڈ یزید وی ول ٹاک. اور یہ پرفیکٹلی جسٹ ہے. بھائی آپ کون ہو عبید اللہ؟ مطلب آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے؟ میں یزید سے بات کروں، بالکل فیئر ہے. اوکے. دوسرا کہ مجھے مکہ واپس جانے دو. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی ہے، مجھے مکہ واپس جانے دو. تیسری، اگر یہ بھی نہیں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر، تھوڑا سا دور، اور اس کے بعد میں بات کروں گا. یعنی اگر تمہیں یہ منظور نہیں میں مکہ میں واپس جاؤں تو لیٹ می گو ٹو سم ویئر آؤٹ اسکرٹس آف مکہ، مدینہ وغیرہ. اور یہ بہت ریزنیبل کنڈیشنز تھیں، یہاں تک کہ عمر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا جو سولجر تھا، ون آف دی کلوز فرینڈ، اس نے اس موقع پہ کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ اتنی جسٹ انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہیں کہ اگر یہ تمہارے دشمن یعنی ٹرکس جن کی طرف تم جا رہے تھے ایکچولی لڑنے، یہ وہ بھی رکھتے تو تم مان لیتے. اور اس کا یس ایسا ہی ہے، یہ اتنی جسٹ کنڈیشن ہے. لیکن ابن زیاد تک پیغام پہنچایا گیا، اور وہی اس کی خباثت اور اس کی ایروگنس. اس نے کہا ناٹ ایٹ آل، ہی شوڈ کم اینڈ کس مائی ہینڈ. اللہ اکبر. اتنی ایروگنس کہ حسین آئیں گے اور میرے ہاتھ کو چومیں گے اور میرے ہاتھ پہ بیعت دیں گے.